اب آتے ہیں خدمات کی طرف کہ فراغت کے بعد جب عملی میدان میں خدمت کے لیے آپ اترے تو آپ نے کیا کیا وہ خدمات ہے جو آپ انجام دی ہے اور دے رہے ہیں؟ جی خدمات تو اصل وہ ہے جو پھر میں دہراؤں گا وہی بات کہ اصل خدمات تو وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ قبول کرے. بس ہم یہ اسی وجہ سے تذکرہ کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ انشاءاللہ ان چیزوں کو قبول کرے گا. تعلیمی سلسلہ پورا ہونے کے بعد ویسے تو تعلیم تو آدمی گہوارے سے لے کر قبر میں جانے تک کا حاصل کرنا چاہیے، فراغت تو تعلیم سے کبھی نہیں ہے. لیکن رسمی جو کورس پورا ہونا تھا وہ ہونے کے بعد والد صاحب کا پہلے سے یہ تھا کہ آپ کو 1 سال جماعت میں بھی جانا ضروری ہے، اس لیے کہ ساری پورے خاندان میں جو تبدیلی آئی تھی وہ اسی دعوت و تبلیغ کی برکت سے تھی. تو الحمدللہ جو ہے 1 سال جماعت میں بھی لگا. اور پھر وہاں سے آنے کے بعد مولانا الیاس بغدادی صاحب جن کا آپ نے اس سے پہلے انٹرویو لیا ہے، ان کا ادارہ انہوں نے قائم کیا تھا جامعۃ الصالحات چپلون میں. تو انہوں نے دعوت دی کہ آپ کو یہاں آ کر ابو داؤد پڑھانا ہے. تو الحمدللہ 1 سال تک ابو داؤد شریف کی وہاں پر تدریس کا موقع ملا. پھر اس کے بعد مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے تقاضا ہوا کہ ممبئی شہر میں قاضی شریعت کی ضرورت ہے. تو الحمدللہ 1 سال کے لیے وہاں پر متعین کیا گیا. ممبئی میں بطور قاضی کے 1 سال گزارا. اور پھر وہاں سے آنے کے بعد رتنا گری میں یہاں کے علماء اور یہاں کے ذمہ داروں کے تقاضے پر یہاں پر دارالقضاء کی بنیاد رکھی اور 3 سال تک قضاء کی ذمہ داریوں کو الحمدللہ سنبھالا. پھر اس کے بعد وہ ذمہ داری اور حضرات کی طرف منتقل ہوئی. اور پھر 2015 میں ہم نے مدرسۃ الصفا کی بنیاد رکھی اور اس کے بعد سے آج تک اسی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. جی تو یہ تو آپ وہ خدمات ہے جو آپ ابھی تک دے چکے اور جو ابھی جاری ہے اس میں ایک مدرسۃ الصفا، اور اس کے علاوہ کیا خدمات ہیں؟ اس وقت مدرسۃ الصفا کی نظامت ہے اور اس کے علاوہ جمعیت علماء ہند جو ہندوستان کی مسلمانوں کی سب سے قدیم ترین تنظیم اور سب سے بڑی تنظیم ہے، اس کے جنرل سیکریٹری کے طور پر متعین کیا گیا ہوں ضلع کے لیے. اور اس کے علاوہ ایک رہبر فائنانس کے نام سے ایک اسلامک فائنانس کا کمپنی ہے، اس میں شریعہ ممبر کے طور پر شریعہ بورڈ میں ایز اے ممبر میں اس میں ہوں. تو یہ چند چیزیں ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو میدان عمل جہاں پر ہے، جس علاقے میں رتنا گری میں کوکن نگر کا علاقہ کہلاتا ہے، تو یہاں پر جو جامع مسجد ہے تو جمعہ کی خطابت میرے ذمے میں ہے. 15 سال سے زائد کا عرصہ ہوا ہے اور الحمدللہ ہر جمعے میں یہاں پر اپنی طرف سے امت کی رہبری کی کوشش ہوتی ہے اور اس بات کی کوشش رہتی ہے کہ ایک موضوع پر جب بات ہو جائے تو دوبارہ اس کو دہرانے کی ضرورت نہ پڑے. تو الحمدللہ اس خطابت کی برکت سے کتابوں کو انڈیلنے کا بھی موقع ملتا ہے اور الٹنے پلٹنے کا بھی موقع ملتا ہے، اور یہ کہ ایک علمی مواد لوگوں کے سامنے کیسے پیش کرنا ہے، اس کا ایک بہت اچھا موقع سامنے سے رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے یوٹیوب چینل ہم نے شروع کیا تھا، حالانکہ چینل تو بہت پہلے سے چل رہا تھا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ انیس بھائی آپ کی اور اویس بھائی ہی کی تشکیل تھی. آپ نے یہ کہا تھا کہ آڈیو میں جو بیانات آتے ہیں اس کو ویڈیو میں شروع کرنا چاہیے. تو ہم نے کووڈ کے درمیان ہی، چونکہ کووڈ میں ساری چیزیں بند ہو گئی تھی، یہاں تک کہ مدارس بھی بند ہو گئے تھے، تو ہم نے یہ سوچا کہ اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے ہم نے پھر اس کے بعد ویڈیوز کا سلسلہ شروع کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہیں نہ کہیں آپ حضرات ہی کی جو ہے توجہات کی برکت ہے اور آپ نے بار بار اصرار کیا تھا، اس کے بعد سے شروع کیا. تو الحمدللہ یوٹیوب کے چینل پر اس وقت 5000 سے زیادہ سبسکرائبرز ہے، جو بہت زیادہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ہمارے لیے مطلب یہ ہے کہ تھوڑا بہت جو کچھ کرتے ہیں اس کے اعتبار سے 5000 سبسکرائبرز ہمارے لیے بڑی چیز ہے. 4 لاکھ سے زیادہ ویوز ہے اب تک کے ہمارے اس چینل پر. اور اس میں ہم نے تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کیا تھا، جو لاک ڈاؤن کا رمضان گزرا اس میں خاص طور سے الحمدللہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ حج تک قرآن پاک کی تفسیر کو ہم نے پیش کیا ہے اس انداز میں کہ ایک عام آدمی بھی اگر قرآن اپنے سامنے لے کر بیٹھے تو اس کو قرآن کا مفہوم اور مطلب ضرور سمجھ میں آ جائے گا. ایک سلسلہ نے یہ شروع کیا تھا یوٹیوب پر. اور اس کے بعد پھر ہم نے ایک دوسرا سلسلہ شروع کیا گزشتہ سال سے، تقریباً 1.25 سال ہو چکا ہے، سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو 10 پوائنٹس میں بیان کیا ہے. ٹوٹل 10 پوائنٹس ہے، وہ ان 10 پوائنٹس کو کوئی بھی یاد کر لے تو پوری سیرت گویا کہ اس کے سامنے آ جائے گی. اور اب تک تقریباً 40 ویڈیوز آدھے گھنٹے کے اپلوڈ ہو چکے ہیں
اور حجۃ الوداع کے سفر تک ابھی ہم پہنچے ہیں. میرے خیال سے اس رمضان تک اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا تو یہ سیرت کا سلسلہ ہوگا. تیسرا ایک پلے لسٹ ہے ہماری، وہ ہے دینی مسائل کے نام سے، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام یہ پریکٹیکلی مذہب ہے اور ہر زمانے میں اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، یہ لاجیکل ہے، یہ انسانی فطرت کے مطابق ہے. تو لہٰذا بہت سے مسائل ہوتے ہیں کہ جو عام طور سے لوگ اس سے ناواقف ہوتے ہیں. تو ہم نے ایک مسائل کا سلسلہ شروع کیا ہے. ہر جمعہ میں جمعہ کی نماز کے بعد لائیو مسائل کا سیشن ہوتا ہے، جس میں جس کو جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لیتا ہے. تو اس کا بھی ایک سلسلہ ہم نے یہ شروع کیا اور یوٹیوب پر یہ سارے پلے لسٹ اویلیبل ہیں. جی ہم نے ابھی لائیو آپ کی چینل کو جو ہے ڈسپلے بھی کر دیا ہے، اور جو پلے لسٹ کا آپ نے تذکرہ کیا اس کی نشاندہی بھی کر دی ہے. تو آپ کے جو جمعہ کے خطاب کا آپ نے تذکرہ کیا، کیا اس کی بھی ویڈیوز اسی چینل پر آتی ہے؟ جی ہاں، یہ سیرت کے جو سارے ویڈیوز ہیں یہ ہمارے جمعہ ہی کے خطابات ہیں. اچھا، ماشاء اللہ.